بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس کے مقدر کا جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور جس طرح سے موت انسان کو تلاش کر لے گی اور وہاں پہنچے گی جہاں وہ انسان ہوگا، اور اس انسان کو موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ اسی طرح روزی جہاں کوئی بھی ہوگا اس کی روزی اللہ وہاں پہنچا دیں گے۔ روزی پہنچانے والے فرشتے ہوتے ہیں، تو جو روزی پہنچانے والے فرشتے ہیں ان کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں رہتی ہے، نہ ان کے بال بچے ہیں، نہ ان کو روزی میں سے کچھ چرا کر بچا کر اپنے لیے رکھنا ہے، اور جو ملا سب لا کے دے دیں گے۔ اللہ نے دیا فلاں بندے کو پہنچا دو تو اس کو پہنچا دیں گے، اور پہنچانے میں بھی پتہ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی کہ پتہ صحیح نہیں چلا تھا اس لیے کسی کی روزی کسی اور کو دے کر آ گئے، ایسا بھی نہیں۔ اگر 4 بھائی ہیں اور ایک گھر میں رہتے ہیں تو چاروں کی روزی الگ الگ ہے، اور چاروں کو وہی ملے گا جو ان کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آدمی کے پہچاننے میں بھول چوک نہیں، ایڈریس پہ پہنچنے میں کوئی تکلیف نہیں، فرشتوں کو جو روزی دینے والے ہیں۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہمارے مقدر کی روزی ہم کو مل کر رہے گی، تو روزی کے حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرنا یہ شاید سب سے زیادہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ یعنی شاید دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو روزی کمانے میں، روزی کے حاصل کرنے میں غلط راستہ اختیار کرتا ہو، حرام طریقے سے کماتا ہو، اس لیے کہ جب طے ہو گیا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ملے گا تو اٹل بات ہے، ویسے ہی ہوگا جیسا طے ہوا ہے۔ اس لیے روزی کمانے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے جلدی سے تم مالدار بن جاؤ، جلدی سے نفع حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گاہک واپس چلا جائے اور ہمارا نفع نہ ہو، یہ کسٹمر واپس چلا جائے اور ہمارا نفع نہ ہو، اس لیے جھوٹ سچ جو بولتے ہو اس کو پھنساؤ۔ تو یہ اس کو نہیں پھنسا رہا ہے، شیطان خود اس کو پھنسا رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ کسی صورت سے نفع حاصل کرو، جھوٹ بولو، کچھ بھی کرو، دھوکہ دو، اور اس گاہک اس کسٹمر کو پھنساؤ کسی صورت سے، تو یہ خود پھنس رہا ہے، شیطان اس کو پھنسا رہا ہے۔ اس لیے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، اور اپنے روزی کمانے کے ذرائع کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ نظر آئے گا کہ ہم حلال روزی ہی کماتے ہیں، ہمارا دھندا حرام ہے ہی نہیں، لیکن حلال دھندے میں مسئلہ پوچھنا ہوگا کہ کیسے، کیا ٹرمز کنڈیشن سے ناجائز و حرام ہو جاتا ہے، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ حرام دھندے کے بارے میں نہیں پوچھنا ہوگا کہ جائز کیسے ہوگا، حلال دھندے میں ناجائز کیسے ہو جاتا ہے یہ پوچھنا پڑے گا، تاکہ حلال روزی ملتی رہے، اور جب مقدر ہی کی ملے گی اور جب حلال برکت والے آئے گی تو تھوڑے میں کام بن جائے گا اور بھلے اعمال کی توفیق ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے اور حرام سے مشتبہ سے حفاظت فرمائے۔